سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو پڑھنا پڑھانا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی بات حدیث شریف جو ہے نا وہ سب کو حفظ ہے، طلبا کو بھی اساتذہ کو. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب کو یاد. لیکن اس نے یہ روایت میں مشہور جب ہوئی ہے کہ سارے بوٹوں پر بھی لگی ہوئی ہے تو سب کو یاد ہے. لیکن اگر ٹھنڈے دل کو رات میں غور کریں تو پتہ چلے بہت بڑی بات ہے اس میں حدیث شریف میں کہ کسی کو بہتر نہیں کہا ہے. ہمارا جو مشغلہ ہے پڑھنا پڑھانا یہ سب سے بڑھیا ہے اور اللہ نے ہم سب کو لگایا ہے. اب ہمارے پاس جو ہے یہ امت کی امانت ہے. اب ان کے اندر جس طرح ہم علم بھر رہے ہیں، ہمارا مولانا ابرار ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نام کم ہو گیا ہے، طالب العلم والعمل تھا. طالب العلم والعمل، یہ عمل نکل گیا، طالب علم رہ گیا ہے. اور الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ الفاظ کا بڑا اثر ہے. خاص طور پر ہمارے طبقے کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ دو الفاظ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. دو الفاظ، ایک تو ہے فاضل، ایک ہے فارغ. الفاظ میں بڑی طاقت ہے. تو کہا فارغ نے بھی تباہ کیا ہے کہ بھئی کتابوں سے فارغ ہو گئے، اور فاضل نے بھی تباہ کر دیا ہے کہ ہم علامہ ہو گئے تو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو کہا الفاظ کا بڑا اثر ہے. پھر مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ جس طریقے سے شب برات میں لوگ بارات کے شب بارات ہے تو بارات کی رات میں جو ہوتا ہے وہ شب بارات میں ہوتا ہے. الفاظ کا اثر، حالانکہ برات ہے تو لوگ برات نہیں بولتے بارات بولتے ہیں. تو کہا بارات میں جو ہوتا ہے نا، ہم نے مراد آباد میں دیکھا تھا، جو یقیناً بارات میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو ہمارے مفتی سلمان مفتی شبیر صاحب نے طے کیا تھا کہ جہاں پٹاخے پھوٹے نا جن محلوں میں، وہاں اسٹیج لگایا اور اسٹیج لگا کر اس محلے میں بیانات شروع کیے. اور خود مفتی سلمان پوری رات چلتے تھے، پوری رات پٹاخے پھوڑتے تھے. مفتی شبیر نے کہا کہ سلمان صاحب نے ان کا بدل دو. تو بدل میں کیا دو؟ کہ تو سب جگہ اسٹیج لگا دیا انہوں. تو کہا پوری رات بیان. مفتی سلمان کی رات کو 2 بجے وہاں دعا ہو رہی ہے، 3 بجے یہاں ہو رہی ہے. خود مفتی شبیر صاحب بیدار رہتے تھے. 3 بجے مفتی شبیر کی دعا ہو رہی ہے، وہاں ارشد رشیدی کی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اس طرح ختم کیا. وہ میں اصل وہ بارات سمجھا رہا ہوں کہ جو بارات ہو. الفاظوں میں بڑی طاقت ہے. ہمارے پاس جو یہ امانت ہے طلبا کی، اس کے اندر جس طرح ہم علم بھر رہے ہیں، عمل اور تقوی بھی بھریں. اور تیسری بات یہ جو ہے، یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو تبلیغ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تبلیغ کا کام ہے. لیکن اگر ہم الفاظ بدل کر یوں کہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں علم کی امانت، وہ امت کے ہر طبقے تک پہنچانے کا کام، کہ ہمیں کو زیادہ سے زیادہ ملے گا جب طلبا علم کی امانت امت کے ہر طبقے کو دیں گے. جس طرح زنا کی اجازت کرنے والوں مانگنے والوں سے بھی توبہ کرائی، اور مسجد میں پیشاب کرنے والوں سے، ہر طبقے کے ساتھ ہمارے طلبا کو ہم خود ترغیب دیتے ہیں. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہم نے مفتی سلمان صاحب منصور پوری کو دیکھا کہ وہ سبق کے دوران طلبا کو بہت ترغیب دیتے تھے، افتاء کے طلبا کو بھی ترغیب دیتے. مفتی شبیر صاحب تو ماشاءاللہ ہے، فتاوی قاسمیہ وغیرہ. مفتی شبیر صاحب بھی افتاء میں، دارالفتاء میں بہت ترغیب دیتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ کھڑا کیا تھا. تو مفتی سلمان کا بیٹا مفتی ابو بکر ہے، ان کی کتابوں پر بہت کام بھی کرتے ہیں، ان کو بھی کھڑا کیا، تجھے بھی جانا ہے جماعت میں. اور بہت سارے طلبا کی تشکیل کی مفتی شبیر صاحب نے، تم کو جانا ہے، تم کو جانا ہے. اور مفتی سلمان صاحب نے آ کر ہمارے طلبا کے جوڑ میں یوں کہا تھا کہ اس محنت کو ضرور کرنا چاہیے. استاد کا ایک جملہ ہوتا ہے لیکن وہ یاد بھی رہتا ہے اور تقویت کا ذریعہ بنتا ہے. اور مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم ہمارے ساپلا کے جوڑ میں، دیوبند کے پڑوس میں ایک ساپلا کر کے ایک علاقہ ہے، اس جوڑ میں آئے تھے طلبا کے جوڑ، اور کہا کہ یہ جو طلبا اس محنت میں لگتے ہیں وہ اسٹرائک میں کبھی نہیں جڑتے ہیں. جو اسٹرائکیں ہوتی ہیں نا اس میں یہ کام کرنے والے طلبا نہیں ہوتے، اسے ضرور جڑا کرو، اس محنت میں لگا کرو، اس محنت میں وقت لگاؤ. تو اب مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کا یہ جملہ ہو تو پھر بولو تقویت کا ذریعہ بنے گا. مفتی شبیر صاحب جب تشکیل کریں، سمجھ میں آئے گا نہیں، اور وہ یوں کہ جماعت میں جانے کا، اور ان کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں مفتی سلمان صاحب وہاں بیٹھے ہیں، اگر تیرے کو تراویح پڑھانا ہے تو تراویح سے پہلے وقت لگائیں، یوں کہا. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ جب طلبا کو بھرتے ہیں تو کام کی اہمیت آتی. اب مفتی سلمان صاحب جیسے، مفتی شبیر صاحب جیسے، ہم جب افتاء میں تھے شاہی میں تو وہ خود ترغیب دیتے تھے. اور جب طلبا کو اساتذہ، ہمارے پڑھنے کے زمانے مفتی رشید فریدی ہے جو ابھی اس جمعرات کو ان کا بیان ہے، آج مرکز پر بیان ہے، مفتی رشید فریدی صاحب. ہم نے ان کے بعد خلفاء کی فہرست دیکھی تو مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں، آخری خلفاء میں ان کا نام ہے. اور ماشاءاللہ مسلم شریف وغیرہ مولانا ابراہیم صاحب پانڈور کی خانقاہ میں پورا انتظام سنبھالتے ہیں. وہ کلاس میں یوں کہ میں تبلیغی ہوں یوں کہتے تھے
یوں کہتے تھے کہ میں تبلیغی ہوں. اب اس مرتبہ تو طالب علم کا زمانہ کیا یاد آوے, لیکن اس سے کام سے محبت بھی اور کام کی عظمت بھی آتی ہے کہ میں تبلیغی ہوں. اور پھر کہتے تھے سب کو, ہم کو خود بھی کہہ رہا چلو 4 مہینے تو تجھے لگانا ہی, یوں کہتے تھے کہ چلو افتاح کیا ہے تو یہ 4 مہینے تو ضرور لگانا, لیکن اب سال کو تو جانے, لیکن 4 مہینے ضرور لگانا. اب اساتذہ کی طرف سے طلباء کو ہمت افزائی ہو, حوصلہ افزائی ہو, بمقابل یہ کہ ہمارے تانے ہوں. جیسا ہمارے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, لے جماعت میں جاتا ہے نا 10 منٹ دیر سے آیا, سر میں آیا کیا نہیں, تبلیغ کا کام کرتا ہے سبق نہیں سناتا ہے, اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا ہے, اس کا تو جوڑ ہی نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں چاہتے وہ بھی لیٹ سے آتے, لیکن ان کو تانے نہیں ملیں, تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن منفی بھی اور مثبت بھی ہوتا ہے. منفی میں یہ نہیں کہتا, لیکن اس زمانے میں جب افتاح میں تھے وہاں ایک تھے بہت بڑی جگہ پر, شاید مفتی صاحب کو پتا ہو گیا, بہت بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں, نام بھی نہیں لیتا, وہ منفی پہلو لیتے تھے تو طلبا روتے تھے کلاس میں. لیکن اللہ کا شکر تھا کہ مفتی شبیر صاحب آخری گھنٹہ پڑھاتے تھے اور ان کا پہلا تھا, بڑی کتاب, بلکہ یوں کہہ دو نا بخاری جلد اول تھی اور وہ ہر سال بدلتی تھی. مفتی شبیر صاحب پہلا سال پڑھا, مفتی صاحب دوسرے سال مفتی صاحب پڑھاتے ہیں, اور پہلا سال پہلی جلد, دوسرا تو مفتی شبیر صاحب کی جلد ثانی ہوتی تھی آخری گھنٹے میں, ان کا پہلا گھنٹہ. تو منفی پہلو کی باتیں کرتے تھے طلبا کی, طلبا رو دیتے تھے, لیکن آخری جو گھنٹہ آتا تھا مفتی شبیر کا, اور مفتی شبیر صاحب بہت ڈنکے کچوڑ سے طلبا کو ترغیب دے. تو طلبا جب مفتی شبیر صاحب کا گھنٹہ ہے تو پرچی جاتی تھی. یہاں تو پرچی کا رواج نہیں ہے, وہاں تو کسی نے بھی کچھ کہا نا, مظاہر ہو, دالوم ہو کہ شاہی ہو, جہاں کچھ بھی کہہ دیا نا, تو یہاں تو ہمارے یہاں صبح گجرات میں سمینا وطانا ہو کہ بہت بڑے نے کہا, وہاں چاہے جتنا بھی بڑا کہنے والا ہو فوراً پرچی پہنچ جاتی, کہاں سے کہا. یہ نہیں دیکھتے مفتی سعید صاحب پالن پوری نے کہا, ہمارے یہاں تو آتے تو ہماری گردن جھک جاتی ہے کہ بھائی بہت بڑے ہیں, لیکن وہاں بڑے اپنی جگہ پر, اکرام ادب اپنی جگہ پر فوراً پرچی پہنچ جاتی ہے. حضرت یہ کہاں سے کہا. اسی طرح مفتی سعید صاحب نے بھی بہت بڑا رجوع کیا تھا, تو فوراً جب پرچی پہنچی تھی, مفتی شبیر صاحب نے ایک مرتبہ کسی ایک, میں وہ نہیں کہتا ہوں وہ مسئلے پر کسی نے 4-5 پرچی پہنچا دی, مفتی شبیر نے بخاری بنی سر, میں کہتا, اور بہت جوش کے اندر اس بات کو کہا, تبلیغ تائید کے اندر. تو طلبا بہت مضبوط رہتے, اور ہم نے ان کا نہیں سبق سنا تھا, ہم نے تو دونوں کا ہی دیکھا تھا, سلمان صاحب اور مفتی شبیر صاحب کا, تو اس وجہ سے اور ہمتیں بڑھی. اب اگر کہیں کوئی بات آ رہی ہے تبلیغ میں, تو ہم یوں کہتے ہیں کہ کام کرنے والوں میں کمی ہوگی, اس کام کے بارے میں کچھ نہیں. ایک بتا, ہم دارالاحسان گئے تھے, مفتی ابراہیم صاحب کے پاس بیٹھے, تو مفتی ابراہیم صاحب نے جب یہ باتیں سنی تو کہا اچھا اس کے لیے, تو کہا مفتی فاروق صاحب نے بھی پڑھا ہے, مفتی اویس نے بھی پڑھا ہے. تو پھر جا کے بیٹھے, تو میں نے کہا کہ ان لوگوں نے اتنی ہمتیں دلائی دونوں استادوں نے, تو اب کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے کام کرنے والوں کی کمی ہے, کام میں کچھ نہیں ہے. اب وہ چند آدمیوں کی کمی کی وجہ سے پورے شعبے پر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. ورنہ ہم تاریخ پڑھے نا, تاریخ تو ہم تاریخ میں ابھی پڑھ رہا تھا, تاریخ دارالعلوم دیوبند 1926-27, اب پڑھو نا تو تعجب کرو کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے ابھی بھی الحمدللہ رجال نکل رہے ہیں وہاں سے, دارالعلوم سے, اللہ کا شکر ہے. لیکن ہم ادھر نہ دیکھیں, طلباء کو مثبت پہلو بتاوے, جو کارگزاری ہم سن رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے مفتی شبیر سلمان صاحب جب بھی کوئی مسئلہ آوے نا کہ بھائی 3 انگلی سے کھانا سنت, ارے چاٹنے کا طریقہ یہ بتائیے, یہ لیکن کوئی 5 انگلی سے کھاوے تو کہ اب تو ٹوائلٹ باتھ روم ایک ساتھ بنتے ہیں, تو دعا کہاں سے پڑھنے کی. تو مفتی شبیر سلمان صاحب کہتے تھے یہ سب تبلیغ والوں کے سوالات, یوں کہتے کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں کیسا کیسا علوم زندہ کرا دیے ہمارے پاس, کہ ایسے جو سوالات آتے ہیں نا انگلی والے, تو مفتی شبیر دھیرے رہے کہ یہ تبلیغ والوں کے, مفتی سلمان سے کہ یہ تبلیغ والوں کے, یہ ایسی باریک باریک چیزیں لوگ پوچھتے ہیں, پھر ابھی دینا کرنا پڑتا. کبھی کبھی ہمارے مفتی شبیر سلمان صاحب کو پوچھتے تھے تفسیر ضروری یہ فضائل اعمال ضروری, ایسے سوال ہے مقابل کے آتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. تو مفتی سلمان صاحب ہمیشہ ان کا فتاوا دیکھتے ہیں, اب فتاوا دے کہ ہمارے زمانے میں بھی ایسی تطبیق دیتے ہیں, دونوں ہی ضروری, یوں کر کے دیتے تھے, بھائی اس وقت میں یہ کر لو, اس وقت میں یہ کر لو, دونوں ہی کرنے کا ہے. تو اس سے ہم کو بھی ہمت ملتی تھی, اور طلباء کو بھی, اور ہمیں بھی تائید ملتی ہے کہ اچھا امت کو اس طرح چلانا تینوں شعبوں کے ساتھ. اسے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ طلباء کا 30 دن لگیں گے, 30 دن اگر ہمارے اساتذہ ساتھ میں ہو جائے تو بہت بڑھیا رہتا ہے, ان کو بھرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہمارے اساتذہ میں سے کوئی تیار ہے کہ انشاءاللہ ہم طلباء کے ساتھ وقت لگائیں گے. 25 دن تو 25 دن, 30 دن تو 30 دن, کون ہمت کرتا ہے انشاءاللہ. طلباء کے ساتھ پڑھنے کے, وہ طالب علم کے زمانے میں تو ٹھیک ہے, ابھی تو اسی طرح پڑھانے کا,
لیکن 25 دن لگاتے ہیں نا، ان میں تھوڑا چھوٹ دے کر چلانا پڑتا ہے ان کو، کیونکہ یار پورے سال کی قربانی دے کر وہ لوگ نکلتے ہیں، تو تھوڑا ان کا آگے پیچھے برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ بولو کون ہمت کرتا ہے انشاءاللہ کہ طلبا کے ساتھ وقت لگائیں؟ جتنے دن لگاوے ہم اس کو چلہ ہی شمار کریں گے۔ ایک ماہ بھی ہے تو 28 دن لگاوے، 23 دن، 25 دن، 27 دن، ہم اس کو چلہ ہی شمار کریں۔ مطلب 26 دن تو چلو عید کے بعد بھی گنتے ہیں ہم، چلو 26 عید، 3 عید ہو جائے نا، ہمارے تو پہلے کو تازی کہتے ہیں، نہیں تو دوسرے کو تو باسی کہتے ہیں، اور اس کو تو تر باسی کہتے ہیں، اس سے اوپر بھی باسی کہتے ہیں، چلو اس کو بھی پورا کر لو۔ ہمارے یہاں جو دوسرا دن ہوتا ہے نا، دوسرا تو ہم علماء کے اسٹیٹس پر دیکھتے ہیں یوم سسرال لکھا ہوا ہوتا ہے، ارے بات سمجھ میں ہے کہ نہیں، دوسرے دن کو یوم سسرال لکھا ہوتا ہے، تو چلو وہ بھی کر لو، دوسرا دن بھی کر لو، تیسرا دن بھی کر لو، چلو چوتھا دن بھی۔ ہمارے یہاں اگر 28 دن لگاؤ تو بھی چلہ ہی شمار کریں، یہاں چلہ یہاں تو مہینہ بولے ہی نہیں ہوتا، حافظ صاحب کب سے مہینہ بولے ہیں، ہم تو کہتے ہیں چلے ہی کی جماعت شمار کریں گے، اگر 30 دن لگا لے تو بھی 28 دن لگا لے تو، اسے ہم ان کو کہہ کر جائیں گے کہ آپ تو چلہ ہی بولو گے، چلے کی جماعت گئی تھی ہماری۔ ہاں چلو ہم ان کو تو شمار بھی نہیں کر رہے ہیں، 26 سے شمار کر دیں، 3 عید کے بعد چلے گئے نا، تو کون ہمت کرتا ہے انشاءاللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا 30 دن تک ہمیں بھرنے کا اچھا موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پڑھانے کا تو ہوتا نہیں ہے، تو عملاً بہت نفع ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ 10 دن کی چھٹی، 10 دن کے طلباء کے ساتھ وقت لگایا، تو ایک طالب علم ایسا آیا تھا پونا کا کہ ذرا بھی کچھ مگز ماری ہوئے تو چاقو نکالتے تھے اس کا پورا خاندان، تو کیا میں بھی ویسا ہی جیل میں جا کر ہی جایا ہوں، ابھی تو یہ 16-17 سال، تو ہم نے 10 دن طلباء کے ساتھ لگائی ہے ششمائی یا بقرعید میں، ششمائی میں، تو اپنے کو تو کچھ پتا نہیں کون کیا اثر لے کر آتا ہے، تو ہم نے تو 10 دن لگا لیے، لگاتے اس طالب علم نے تبلیغ کو دل پر لے لیا، بعد میں پتا تھا کہ کیوں ایسا ہوا، بہت جلدی لے لیا، تو کیا مول صاحب بہت خطرناک علاقے سے اٹھ کر آیا ہوں میں، جہاں ماردھر جرا دیر میں چاقو، میں خود جیل میں جا کر آیا ہوں، میرے سارے بھائی جیل میں جا کر آئے، تو اس نے پھر 10 دن کی برکت سے رمضان میں چلے کی جماعت تیار کی، اس کے بعد ہر سال چلے کی جماعت جاتی تھی ہماری کچھ وقت لگنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ موت تک لگنے کا۔ ابھی الحمدللہ اس سال ندوہ سے فارغ ہو رہا ہے وہ طالب، ابھی ہم جا کر آئے ندوہ، تو کہا آخری سال ہے، فارغ ہو رہا ہے 15 مارچ سے، 15 مارچ کو چھٹی ہے کہ ندوے سے، تو ایسے ہیرے ہمارے کو مل جاتے ہیں، ایسے تو آپ بھرتے ہی ہو پورا سال، قربانی دیتے ہو، بہت بڑی قربانی ہے، رات دن دیر تک مطالعہ کرتے ہو اور صبح حلوہ کر کے پیش کرتے ہو طلباء کو، یہ بہت بڑی قربانی ہے، آپ حضرات کو مبارک فرمائیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جتنا ادا کریں، کہ ہم نے ایک روایت پڑھی، من جعل الہموم ہما واحدا ہموم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا، تو یہ بھی تو ہموم الآخرہ ہے، اگر ہم لے لیں گے اس کو کہ بھائی پڑھا رہے ہیں محنت سے، اللہ آپ کو بہتر بدلا دے، یہ بھی لیں، یہ بھی محنت سے پڑھاویں، اور طلباء کا ذہن اس طرح بناویں کہ وہ آئندہ بھی اس محنت کی دوران درس تو ہم عظمت کی بات تو کریں ہی، مثبت پہلو تو کھولے ہی کھولے۔ ابھی ہمارے مفتی منظور صاحب کی بات دیکھی، مفتی منظور مینگل صاحب کی، تو کراچی میں اجتماع ہو رہا ہے اور کچھ دستار بندی پر ہی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ کلمات کہے ہیں، آپ دیکھو اس کو، ہم سنتے ہیں کچھ کلمات، لیکن ان کے کچھ کلمات بھی بہت نفع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر یوں کہتے ہیں کم از کم جمعہ کے ممبر سے تفسیر اللہ کروا رہے ہیں تو تفسیر سے جہاں جہاں ہمیں موقع ملے ان کی حوصلہ افزائی تائید کر دیں، مثبت پہلو ان کو کھول دے، انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ بیچارے بہت محنت کرتے ہیں، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ یوں کہتے ہیں کہ حدیث شریف المرء مع من احبہ، اگر ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں تو المرء مع من احبہ کے اصول کے تحت سب سے محبت کریں، سب کی تائید کریں، سب کی حوصلہ افزائی کریں، سب کے لیے دعا کریں، سب کا ثواب ملے گا اور تعاون سب کو ملے گا۔ اگر اس پہلو کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے حشر بھی سارے شعبے کے ساتھ ہمارا ہو جائے، اگر نہیں پہنچ سکتے ہم تو انشاءاللہ اتنا ضرور کام کریں کہ طلباء کی عظمت بتاویں اور اس کام کی ترغیب دیں، اور چاہے تو یہ کتنے ساتھیوں کے نام آئے، مفتی صاحب کتنے کے نام آئے طلباء، کچھ نام آئے طلباء کے ماشاءاللہ، آپ حضرات کی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں، اس سے ادارے کی بھی نیک نامی ہوتی ہے،
ابھی ہم آئے تو ہم کو پتا چلا ماشاءاللہ انہوں نے حافظ صاحب نے بہت ساری کارگزاری سنائی، تو خوشی بھی ہوئی کہ ابھی تو 1 تاریخ سے گزشتہ 21 کی پہلی تاریخ سے چل رہا ہے ادارہ، اس طریقے سے چلا تو بہت پرانا ہے، لیکن اس ترتیب سے جو عالم کلاس آگے بڑھایا ہے آپ حضرات نے، اللہ آپ حضرات کی قربانی بھی قبول فرمائے، آگے خوب ترقی عطا فرمائے، اور اخلاص استخلاص کے ساتھ ہم سب کو موت تک اس میں لگائے رکھیں استقامت کے ساتھ۔ اسی لیے کہ ہم واقعات پڑھتے ہیں، ہم اس دن پڑھ رہے تھے بلم باورا کا واقعہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ الذین آتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ بتا رہا ہے کہ ان کو علم دیا تھا، سمجھ میں آئے کہ نہیں، لیکن پھنس گئے ہیں 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک تو ہدایا اور دوسرا بیوی نے کہا لے لو نا، سمجھ میں آئے کہ نہیں، کس نے کہا؟ ہاں، ایک تو بیوی کی رضامندی اور مال نے، انہوں نے علم کی ڈگر سے کیسا ہٹایا ہے، ایک کتے کی مثال دی ہے قرآن نے۔ تو وہاں مفسرین نے لکھا ہے موت تک استقامت مانگنا چاہیے، کہ اللہ موت تک اس علم کے پڑھنے پڑھانے میں لگائے رکھیں، اور مانگتے بھی رہنا چاہیے، اگر اللہ توفیق دے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے رہے، اللہ استقامت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ موت تک ہمیں ہماری نسلوں کو اس محنت میں لگائے رکھے تو اللہ قبول کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ حضرات نے ابھی ہمت نہیں کی ہے کیونکہ بیوی بچے والے ہیں تو آپ کہو گے ہم مشورہ کر لیں گے، ترتیب بنا لیں گے، ہاں ہاں، اسی لیے ہم نے چہرے دیکھ لیے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں حضرت جی وہاں انعام صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت مانتی نہیں ہے کہ یہ مخلوق ایسی ہے کسی کے ہاتھ میں آتی نہیں ہے، اکثر وہ شادی شدہ ہوں گے تو وہ کچھ مشورے کرنے پڑیں گے بچوں کی طرح، کیونکہ آپ لوگوں کو یوں ہے کہ چھٹی ایسی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ عید کے بعد ہی شروع ہو رہی ہے، سمجھ میں آئے گا نہیں، اور وہ شاید اسکول کی چھٹی کے ساتھ بھی میچ ہو رہی ہے، وہ آگے جا کے میں بھی آ رہا ہے، تو ان کو نانی کے یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی ترتیب ہے۔ تو ہم بھی عوام کو کہتے ہیں کہ جب 4 مہینے چلے کی تشکیل کرتا ہے کہ گھر میں مشورہ کر لیو، دروازہ توڑ کے نہیں جانا ہے، سزے کھول کے جانے کا ہے، تو آپ حضرات اگر ہمت نہیں کر رہے ہیں تو بعد میں نام ترتیب بنا لیں، اور کتنے دنوں کی جماعت بنانی اس کا بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ سے بھی دعا کی گزارش ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، وہ اسی لیے چھوڑ دیا، سمجھ میں لیکن ایسے ہم من سبیل اللہ الی سبیل اللہ کہہ رہے ہیں، من سبیل اللہ الی سبیل اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اسے ہم خالی سبیل اللہ نہیں بولے ہیں، من سبیل اللہ الی سبیل اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں، امیر کارواں آ جاؤ، ایسا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، نہیں بہت خوشی ہوئی، آپ نے انہوں نے کارگزاری سنائی، اللہ خوب آگے بڑھاوے اور اللہ ترقی بھی عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہے نا شہر کے بچے آتے ہیں، بہت نزاکت کے ساتھ چلانا پڑتا ہے، بہت یوں سمجھو ہماری زبان میں بہت نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور آپ لوگ تو کہتے ہیں بہت دل بڑا کر کے پڑھاتے ہو کہ چھوڑتے نہیں ہو کہ بھائی کہیں دنیا میں نہیں لگنا چاہیے، چاہے تو نہیں کر سکتا تو ناظرہ پڑھ، نہیں تو حفظ پڑھ، بہت بڑی بات ہے۔ اب تو کھڑا کرتے تو گھر چلے جاتے، وہ پہلا زمانہ تھا کہ وہ لٹکا کے مارتے تھے اور ٹپائیوں میں گھسا کے مارتے تھے، اس کے بعد ایک دور آیا کہ بھائی مارتے نہیں کھڑے کرو، اب وہ دور بھی ختم ہو گیا، اب تو گھر لینے جاؤ بیٹا، چلو پڑھ لے تو اتنا فضائل ہے، فائدہ ہوگا، ورنہ اب تو کھڑا کرنے کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ اور وہ جو ہے نا جملے، اب بہت سی مدد سوچتے لکڑی نہیں مار سکتے تو جملے مارے، اب وہ جملے کا دور بھی ختم ہو گیا، اب منفی جملے بھی نہ کہہ کر ماں باپ سے جا کر کہتے ہیں کہ ابا استاد لوگ تو ایسا جملہ بولتے ہیں، سمجھ میں آئے گا نہیں، ہاں، اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اب لکڑی نہیں مار سکتے تو جملے کا استعمال کریں، ابھی ہمارے یہاں دوسرا چالو ہوا ہے، بھائی لکڑی نہیں بدن پر نہیں مار سکتے تو دل پر چوٹ مارو، کون سے جملے سے، لیکن یہ جملے بھی اتنے خطرناک ہو رہے ہیں کہ ماں باپ طے کرتے ہیں کہ ہم عالم نہیں بنائیں گے، استادوں کے ایسے جملے، تیرا باپ یاد کرے گا، اب اس کا باپ ہی نہیں ہے، اس کے والد کا تو انتقال ہو گیا، اب وہ ایسا گھر جا کے روتا ہے کہ طے کرتا ہے کہ آج کے بعد عالم نہیں بنا۔ اسے ہم مثبت پہلو دیکھتے ہیں نا، تو ہم نے ایک تدریب سے قرآن کے رہنما اصول، بہت اچھی کتاب ہے، ہم تو بار بار پڑھتے ہیں، اگر یہ حفظ کلاس کے بارے میں ہے لیکن اس میں اصول بہت اچھے ہیں۔ اس میں یوں کہا کہ جس طرح ہم سال میں دیکھتے ہیں نا کتنے عالم بنے، اس میں یہ بھی دیکھنے کا کہ کتنوں نے ہماری وجہ سے چھوڑ بھی دیا، مائنس بھی دیکھنے کا کہ میرے جملوں سے کتنوں نے چھوڑ دیا، اور اگر طالب علم کہے کہ مجھے برا لگا ہے تو معافی مانگ لے طالب علم کے سامنے، سمجھ میں کہ نا بیٹا تیرے کو ایسا جملہ بول دیا ہے جو تیرے دل کو ٹھیس پہنچا، ہم کیا کہتے ہیں اس سے تو بگڑ جاتا ہے، اب تو سوائے علم کے فضائل کے طلبہ کو نہیں چلا سکتے، اور آپ کے یہاں تو شہر کے بچے آتے ہیں اور الحمدللہ اہل مال ہوتے ہیں،
سمجھ میں آیا کہ نہیں. ان کو چلانا تو اور مجاہدہ ہوتا ہے. اللہ آپ حضرات یہ وہ کہتے ہیں نا وہ دل پر چوٹ پڑتی ہے, ان میں سے اکثروں نے وہاں پڑھا ہوگا کہاں, جو وہ 10 سال والے میں پڑھے ہیں نا, ان کے تو بہت چوٹ پڑتی ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں. ہمارا چھوٹی واقع چمچم ودیا آوے دم دم, وہ تو دفنج کر دینے کا, وہ تو کبھی قبر سے اٹھانے کا نہیں مردے کو تو. اور آپ لوگ نے جنہوں نے وہاں پڑھا نا, چلو نشاط والوں تو وہ ذرا دل بڑا رہتا ہے نشاط والوں کا, تو جب نشاط سے پڑھ کر آئے نا ان کا سینہ تو ذرا بڑا رہے گا, کیونکہ مولانا رفیق صاحب نے ایسے ہی پڑھایا ہے. لیکن جو ہمارے یہ داویل ہے اور ادھر ادھر سے کفلیدہ سے جو پڑھ کر آتے ہیں نا دارالحسان سے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہوتا ہے, وہ 8-9 سال والے انہوں نے وہی دیکھا ہوتا ہے چھوٹی باغے چمچم ودیاوے دھم دم, وہ دیکھا ہوتا ہے, پھر برداشت کرنا ہے نا. ہاں وہ سب چیزیں ہیں. ارے دور حدیث میں ہمارے مفتی عبدالرشید لاجپوری کے دور حدیث میں بخاری لے کے کھتا کہاں ہے. اب وہ طلبہ کو سناتے کہ ہم نے ایسا کیا تھا, ہم نے تو قربانی سے پڑھا تھا, وہ پڑھا تھا تم کو مل گیا آخرت میں. سچ میں وہ تو ہو گیا. اب آپ جب ہم ایسا بات کہ میں بوڑھا نہیں ہوں, وہ بوڑھے بولتے ہیں نا, بوڑھے 60 سال والے تھے کہ جوانی میں بہت ٹھوکتے تھے تم بھی. اب ہمارا دور آیا, طلبہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں کہتے ہیں خوب مارا, جب پڑھانے کا زمانہ آیا تو اب یہ سمجھاتے ہیں کہ اب مارنے کا نہیں. سمجھ میں ہے کہ نہیں. لیکن اللہ حقیقت کہہ رہے ہیں, اب تو میدان میں دیکھ رہے ہیں طلبہ ماں باپ, بعض ماں باپ ہمارے پاس آ کر یوں کہتے ہیں کہ اساتذہ سے ایسے جملے بولے. ہم سب اساتذہ ایسے کیا, میرا قبیلہ ایسے بول رہا ہوں, عوام کو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر عوام کا مجمع ہوتا تو کبھی نہ بولتا میں, یہ تو ہمارا قبیلہ ایسے بول دیا. کتنے ماں باپ آ کر کہتے ہیں استادوں نے ایسے خطرناک جملے بولے ہیں, ہم نے طے کر لیا کہ کبھی حافظ عالم نہیں بنائے. اور کبھی کبھی ہمارے یہ جو استاد ہے نا, وہ محلے میں گشتوں میں جاتے ہیں نا, تو وہ بچے بتاتے ہیں یہ مول صاحب کے پاس میں وہ کتابیں پڑھتا ہوں, حفظ پڑھتا ہوں, اس کا بھی اثر رہتا ہے. سمجھ میں آئے گا نہیں. ہم اگر مسجد میں ہے نا, مسجد میں تو عملاً میرے پاس ہے, عشاء بعد میری چھٹی ہے, ملاقاتوں میں جا رہے ہیں, تو ہم کہہ دیں کہ میں عشاء بعد تھوڑا دیر دے سکتا ہوں, 20 منٹ آپ مجھے ملاقات میں لے جاؤ, میں جمعہ کے دن اتوار کے دن فارغ ہوں, میں انشاءاللہ ملاقاتوں میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو محلے جن محلے میں ہم پڑھتے ہیں نا, وہ بچے اپنی ماں کو بھی بتاتے ہیں, اماں یہ مول صاحب کے پاس وہ کتابیں پڑھتا ہوں, میں مول صاحب کے پاس حفظ پڑھتا ہوں. تو مول صاحب کے ماں اور ابا دونوں کے دلوں میں کام کی عظمت آتی, اور ہم عملاً دیکھ رہے ہیں اس کو. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ مقام پر رہ کر جتنا وقت دے سکتے ہیں, مشورے میں تو مشورے میں, ملاقات میں تو ملاقات میں, تعلیم میں تو تعلیم میں, انشاءاللہ اس کا بھی عوام پر بھی اور ان کے ماں باپ کے پر بھی اثر ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. ہمارا قبیلہ ہے نا, اسے بہت دیر لگ جائے گی, اسے میں ہمارا بیٹھنا کب ہوتا ہے. جزاک اللہ, آپ حضرات کو اللہ قبول فرمائے, بہت قربانی دیتے ہیں. مولوی محسن خیریت, آپ حضرات سے دعا کی گزارش ہے, انشاءاللہ آپ لوگ دعا کرتے رہنا, اللہ قربانی قبول کرے. انشاءاللہ مول صاحب کیا بولا خیریت. اب 8-15 اویلو, اللہ کا شکر ہے. ہاں امتحانیہ کی ابھی پرچے کی تیاریاں چل رہی ہیں, دعا کرو انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. ابھی برابر ہے, ان کو ہے نا تھوڑی ترغیب دیتے رہنے کی, کیونکہ ان کے ہے نا ابا کا معاملہ یہ ہے کہ ابا بیچارے کاروبار کرتے ہیں, تو ابا کا بہت دھیان نہیں ہے سب, تب اس کو ذرا ہمت افزائی کر کے چلانا پڑتا ہے. محنت کا جذبہ بہت ہے, لیکن حساس بھی بہت ہے, بہت ہوشیار. بیچ میں تو پھر وہ چھوڑ دیا تھا, پھر سمجھایا نہ, باقی شوق اچھا ہے. آئندہ سال پتہ نہیں کیا کرنے والا, کہیں جانے کا بھی دے رہا تھا. وہ کہاں کہنا کہیں بڑے مدرسے میں پڑھنا ہے, نہیں کرنا ہے. وہ اصل میں نا وہ گھر پر رہ کر جم نہیں پا رہا ہے. اچھا, وہ قریب گھر ہوتا ہے نا, تو شاید اسی لیے باہر جانے کا کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ پہلے سے کٹھور پڑا ہے, اور اچانک اس کو جنت مل گئی نہیں, گھر جانے کا, آرام سے رہنے کا, کھانے کا, ایسے طلبا کو پھر وہی اچھا رہتا ہے.